الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی غرض سے اکٹھی ہوتی ہے تو اس سے دنیا اور شیطان علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تم نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے ان کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے فارغ ہوں گے تو ان کو میں گردنوں سے پکڑ کر تیرے سپرد کر دوں گی۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ اب دنیا شیطان سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے فارغ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو میں تیرے سپرد کر دوں گی انہیں گردن سے پکڑ کے۔ تو اب اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ یہی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دنیا اور شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دنیا اور شیطان کے پنجرے سے، شیطان اور دنیا کے جال سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی انسان پھر غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو پھر وہ شیطان اور دنیا کی قید میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تم لوگوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث مسجد میں بانٹی جا رہی ہے۔ اس پر لوگ فوراً مسجد کی طرف گئے لیکن ان کو کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں تو کوئی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے وہاں پر ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا یہی تو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جائیداد ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ ایک اور جگہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے زمین پر سیر کرنے والے ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھنے والوں کے علاوہ ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ اپنے مطلوب کی طرف۔ وہ آتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ سب فرشتے، اب فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ورنہ انسان تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا۔ وہ آتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیا چیز کرتے ہوئے چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری تسبیح، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر کیسے ہوتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو بہت ہی زیادہ تسبیح کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے یا اللہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے دور بھاگتے اور دوری اختیار کرتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مزید کس چیز کے طلبگار تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طلبگار تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو دنیا کا کام ہی چھوڑ دیتے۔ یا اللہ پھر تو وہ دنیا کے کام کاج سب چھوڑ دیتے، پھر تو جنت ہی ان کے آگے پیچھے ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پھر گواہ ہو جاؤ، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا۔ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کسی مقصد سے اس مجلس میں آیا تھا، کسی اور مقصد سے اس مجلس میں آیا تھا، اس محفل میں آیا تھا۔ اس کا آنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ اس کی کوئی دنیاوی ضرورت تھی۔ اسے اس مجلس میں ہم نے ویسے ہی دیکھا ہے، وہ ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے پاس تو بیٹھا تھا نا، یہ میرے ان ذکر کرنے والوں کے پاس تو بیٹھا تھا نا،
لہٰذا میں نے ان کی جو محفل میں بیٹھے میرا ذکر کر رہے تھے ان کی وجہ سے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم انسان، استغفر اللہ، ہم انسان کتنا دور بھاگتے ہیں، ہم انسان کتنے بٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر حضور اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ترین کلمہ وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے یہ پڑھا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی سلطنت اسی کی سلطنت ہے اور اس کی حمد، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے جو یہ پڑھے گا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا 100 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس دن اسے شیطان سے حفاظت رہتی ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا سوائے کہ جو کوئی اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، یعنی وہی اس سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے جو اس سے زیادہ، یعنی کہ 100 سے زیادہ جو پڑھے گا وہ اس سے اوپر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر جا سکتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک کلمہ پڑھنے سے انسان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کی اپنی مرضی چلے گی، وہ اپنی مرضی سے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ